شام کو ہم کنٹین پر بیٹھے۔ اس نے کہا میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ابھی بات کرنی ہی تھی کہ ہمارے گھر جانے کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے کہا ہم کل بات کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر ہم گھر چلے گئے۔ شام کو اس نے کسی کے نمبر سے مجھے فون کیا اور کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے میرا خواب چکنا چور کر دیا اور تم نے میری زندگی خراب کر دی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے تجھے اچھا دوست سمجھا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنے گھٹیا انسان ہو۔ وہ روئے جا رہی تھی، اتنا بول کر اس نے فون کاٹ دیا۔ میں نے کال بیک کی تو نمبر بند جا رہا تھا۔ میرا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، میں ساری رات جاگتا رہا۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کل آخری پیپر تھا۔ میں نے سوچا چلو کل کالج میں بات کروں گا، لیکن وہ کالج نہ آئی۔ اس کے بغیر میں نے کمرہ امتحان میں نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں بھی آخری پیپر دیے بغیر گھر آ گیا۔ ہم دونوں کا کیریئر تباہ ہو چکا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ پھر مجھے ایک دن پتا چلا کہ اس کی محبت کے جھنڈے پورے خاندان میں گڑ چکے ہیں۔ جیسے اس کے ماں باپ کی بدنامی ہوئی۔ اس کے ماں باپ نے اسے بہت مارا اور اس کا کالج جانا بند کر دیا اور اسے گھر میں قید کر دیا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کال کی۔ میں ہیلو ہیلو کرتا رہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے بس اس کے سانس لینے کی اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کال 2 منٹ چلی اور پھر بند ہو گئی۔ میں نے ایک کال بیک کی، لیکن نمبر بند تھا۔ میں گھنٹوں اس کی گلی کے باہر کھڑا رہتا اور اس کے گھر جانے والوں سے اس کا حال پوچھتا۔ 1 سال گزر گیا، ہماری ملاقات نہ ہوئی۔ پھر ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی، دونوں کو انوائٹ کیا گیا۔ میں نے سوچا چلو اس بہانے سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن جب وہاں پہنچے پتا چلا کہ سب آئے ہیں لیکن وہ نہیں آئی۔